ذریعہ بخشش و نجات ہیں، وہی ہمارا محور کائنات ہیں، اور انہی کے دم سے ہماری چھوٹی موٹی جو اللہ کے سامنے ہماری کو التجا ہونی ہے وہ انہی کے دم سے ہے۔ آج کا دن سیاست کے لیے نہیں تھا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ کبھی کبھی ہمیں بھی چھٹی کا دن ملتا ہے جس میں چھٹی ہونی چاہیے، لیکن جو کچھ ہو رہا تھا اس پہ بات کرنی بھی ضروری ہے، کیونکہ ملک کی سلامتی کی بات ہے، کیونکہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی بات ہے۔ جغرافیائی سرحدوں پر تو ہماری پاک فوج کھڑی ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن کیونکہ نظریاتی سرحدوں پر حملہ کیا گیا ہے تو اس کا جواب انہی لوگوں کو دینا ہے جن کی ذمہ داری ہے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، اور یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے حکومت میں لوگوں کی، اور جو پارلیمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں یا حکومت کے لوگ ہوتے ہیں یا کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں یا ہمارے پولیٹیشنز ہوتے ہیں کہ وہ نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کریں۔ اس موضوع پہ جانے سے پہلے میں آپ سب دوستوں کے توسط سے، ٹیلی ویژن سکرینوں کے توسط سے، آج آپ سب کو پتہ ہے پرائم منسٹر عمران خان کی، آپ سب کی طرح، کیونکہ آپ سب کی بھی محبت ہے ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، ہم سبھی عاشق رسول ہیں، اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے پرائم منسٹر عمران خان ایک سچے اور پکے عاشق رسول ہیں، اور اسی مدینہ کی ریاست جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی، جو دنیا پوری کے لیے ایک روشنی بنی، اسی ریاست کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے یہاں پر پناہ گاہ کا ایک ماڈل متعارف کروایا تاکہ غریب، نادار، مسکین یا ایسے لوگ جن کے پاس رہنے کی یا کھانے کی جگہ نہیں ہے ان کو وہ جگہ دی جا سکے ریاست مدینہ کے اصولوں پر چلتے ہوئے۔ نارملی پناہ گاہ میں ناشتہ اور کھانا دیا جاتا ہے رات کا۔ آج پرائم منسٹر صاحب کی خصوصی ڈائریکشن پہ جو تمام بڑی پناہ گاہ ہیں ملک کی، وہاں پر میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ظہرانے کا وہاں پر انتظام ہوگا، لنچ کا انتظام ہوگا۔ تو میری ٹیلی ویژن کے توسط سے جو دوست ڈفرینٹ شہروں میں رہتے ہیں، مخیر حضرات ہیں یا صحافی دوست ہیں یا علمی ادبی شخصیات ہیں، معززین جتنے بھی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آج وہ پناہ گاہ میں جائیں جس کو بھی وقت ملے۔ ایک تو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ جو بھائی ہیں جو وہاں پر مستفید ہوتے ہیں اس فیسلٹی سے، ان کے ساتھ بیٹھ کر ظہرانہ نوش کریں، ان کے ساتھ اپنی اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو محبت ہے اس کو بانٹیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی حوالہ دوں گا اس دن کے حوالے سے، جو پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے بھی یونائٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر اور ہمیشہ اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا، ایک بڑی مسلمان ایک بڑی مسلمان ریاست کے سربراہ ہونے کا فرض اور حق ادا کیا، اور ایک عاشق رسول ہونے کا فرض ادا کیا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، ان کی شان پر جب بھی گستاخی کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کی آواز پوری دنیا میں ریزونیٹ ہوئی، گونجی، اور انہوں نے ویسٹ کو متعارف کروایا کہ ہمارے لیے یہ چیز کتنی تکلیف دہ ہے۔ ابھی حال ہی میں پرائم منسٹر نے ایک خط لکھا پوری مسلم دنیا کے جو سربراہان ہیں ان کو، اور ان سے یہ اپیل کی کہ آئیں اکٹھے ہو کر مل کے ہم ویسٹ سے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ یہ چیز ہمارے لیے کتنی تکلیف کی باعث ہے۔ تو آج کے دن ہمیں مسلمانوں کو اور پاکستانیوں کو بالخصوص پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں یہ دوبارہ سے اعادہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ویسٹ کو اور ان تمام لوگوں کو جو جانے انجانے میں ہمیں اس قدر تکلیف دیتے ہیں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرتے ہیں، ان سے ہم انگیج کریں، ان کو اپنی تکلیف کے بارے میں بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ ہمارے وہ دلوں کے کس قدر قریب ہیں، یا ایک مسلمان کے لیے مسلمان کا تمام اثاثہ اصل میں ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام اور ان کا پیار ہے۔ تو آج کے دن کی مناسبت سے یہ پیغام بھی آپ اپنی فیس بک، واٹس ایپ، آپ سب جتنے بھی لوگ سننے والے ہیں، آج گلوبل دنیا آپ کی انٹریکشن ہے پوری دنیا کے ساتھ، ہمیشہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ شائستگی رکھیے، پیار سے، محبت سے، بہتر انداز سے ایک دوسرے سے انٹریکٹ کیجئے،
اور لوگوں کو اپنے مذہب کی طرف, لوگوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ بھی کروائیں, اور انہیں ہمارے مذہب کی کیا تعلیمات ہیں اور ہمارا مذہب کن بیسک فاؤنڈیشنز کے اوپر کھڑا ہے وہ بھی دنیا کو متعارف کروائیں. اور اگر ہم اس میں کامیاب ہوں گے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اب آتے ہیں, جو میں نے آپ کو کہا کہ یہ موضوع نہیں ہے سیاست کی بات کرنے کے لیے, لیکن کیونکہ وطن عزیز کی جو نظریاتی سرحدیں ہیں اور جغرافیائی سرحدیں ہیں, جیسے اس ٹائم بھی ہمارے جوان جو ہیں وہ سیاچن پہ بھی کھڑے ہیں, ہمارے جوان ادھر قصور کے قریب بارڈر پہ بھی کھڑے ہیں, کشمیر میں بھی کھڑے ہیں, واگا پہ بھی کھڑے ہیں, ہمارے تمام جو جغرافیائی ہماری سرحدیں ہیں وہاں پر ہمارے جوان 24 گھنٹے سال کے 365 دن کھڑے ہو کر اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں. اسی مناسبت سے نظریاتی سرحدوں کی ڈیوٹی دینے کا بھی کوئی دن وقت مقرر نہیں ہوتا, آپ کو اس کی بھی حفاظت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو بالکل اسی جگہ جہاں سے میں آج پریس کانفرنس کر رہا ہوں, 4 اکتوبر کا دن تھا جب میں نے آپ کے ساتھ اسی موضوع پر پہلی پریس کانفرنس کی تھی اور آپ کی توجہ اس طرف دلائی تھی کہ مفرور میاں نواز شریف, ان کی بیٹی پاکستان کے بارے میں کیا بیانیاں بن رہی ہیں اور وہ کیا بیانیاں بننے جا رہی ہیں, جس کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج, میں اپنے الفاظ دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں, میں نے کہا تھا آج شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو کہ اس کا ہمیں کیا نقصان ہونا ہے. آنے والے چند ہفتوں اور مہینوں میں آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. آپ نے پچھلے 48 گھنٹوں میں اس کا پہلا ٹریلر دیکھ لیا ہے, ایک بھیانک خوفناک ٹریلر دیکھ لیا ہے کہ ایسے بیانیے کا کیا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو, اور پاکستان ایک جیتی ہوئی بازی کس طریقے سے اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اس کو متنازع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کی کیوں جا رہی ہے؟ سوال یہ ہے صرف ایک وجہ سے کہ پہلی دفعہ ایک ایسا لیڈر آیا جس کا نام عمران خان ہے, جس نے پہلی دفعہ ان کی باریاں توڑی ہیں. پہلی دفعہ نورا کشتی نہیں ہو رہی. آپ دوست ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ حکومت والوں کا تو کام ہوتا ہے صلح فہمی, دب کے رہنا, کام چلانا, اپنے 5 سال چلانا. آپ کیوں ہیٹ اپ کرتے ہیں معاملات کو؟ ہم بالکل ہیٹ اپ نہیں کرنا چاہتے, ہم اکاؤنٹیبلٹی چاہتے ہیں. جب ہم اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو معاملہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. پہلی دفعہ کسی نے ان کی باری توڑی ہے, اور باری توڑنے کی وجہ سے یہ اس قدر فرسٹریٹڈ ہیں کہ اب معاف کیجیے گا, اب یہ بغض عمران خان میں یہ دوستی ہندوستان تک پہنچ گئے ہیں. میں آپ کی توجہ چند چیزوں کے اوپر لانا چاہتا ہوں جو پچھلے چند دن میں کی گئیں. آپ اس کو گجرانوالہ جلسہ سے شروع کر لیجئے. میاں مفرور نواز شریف صاحب کی تقریر, کراچی میں مریم صاحبہ کے القابات اور تقاریر, کوئٹہ میں آپ کے سامنے دوبارہ میاں مفرور کی تقریر اور اس کے ساتھ بلوچستان کو علیحدہ ریاست بنانے کی باتیں, جو کہا گیا کہ سلپ آف ٹنگ ہے, مان لیتے ہیں چلے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے ہواری جو ہے ان کا حوصلہ بڑھتا گیا, اور پاکستان مخالف بیانیہ جو ہے, اور ایسا بیانیہ جس کے اوپر کوئی اور ملک کروڑوں اربوں ڈالرز خرچ کرتا ہے, اس بیانیے کو دنیا کے اندر پریویل کروانے کے لیے وہی بیانیہ جو ہے وہ اب ہماری اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر بڑی بہادری کے ساتھ دیا جاتا ہے. میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اس بیانیے سے ہمیں اصل میں نقصان کیا ہو رہا ہے. جب ایاز صادق صاحب نے یہ بات کہی تو یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ پریویلیجڈ ہوتی ہے. مثلاً پرائم منسٹر صاحب کسی میٹنگ کے اندر یا ہمارے دفاعی ادارے کسی میٹنگ کے اندر آپ کو کوئی بات بتاتے ہیں, وہ پریویلیجڈ ہوتی ہے. آپ کا کتنا بھی دل کرے آپ اسے باہر جا کے شیئر نہیں کر سکتے, میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے. ہر ملک میں اس کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں. اور جب آپ اپوزیشن سے کوئی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ ڈیسیجن میکنگ اپوزیشن نے نہیں کرنی. ایاز صادق کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ ابھی نندن واپس جائے گا یا نہیں جائے گا؟ فیصلہ تو حکومت وقت نے کرنا ہے. اسی لیے تو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی, ہمارا لیڈر 5 نشستوں سے جیت کے وزیر اعظم بنے ہیں,
क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई इतनी नशस्तों से जीत के वज़ीर आज़म पहले बना? सबसे ज़्यादा वोट हमने इसलिए लिए थे कि हमने आपसे फैसले करने से पहले पूछना था। फैसला हुकूमत ने करना है, लेकिन क्योंकि ये मामला मुल्क की सलामती का है तो आप अपने अपोजिशन के लोगों को भी एतमाद में लेते हैं, आप अपने मीडिया के दोस्तों को भी एतमाद में लेते हैं, आप डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों को एतमाद में लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि फैसला साजी उन्होंने करनी है। फैसला साजी की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है। आपसे पूछने तो कोई नहीं गया था कि आप किसी को जाने दें या रहने दें। आपको तो एक बताया गया था कि हुकूमत क्यों ये फैसला ले रही है और इस फैसले के पीछे कौन सी विजडम और कौन सी हमारी जो हम, क्योंकि आपको पहले भी कहा कि हम रियासत मदीना के ऊपर यकीन रखते हैं। ये जनीवा कन्वेंशन है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उससे पहले हम रियासत मदीना के कवानीन को मानते हैं, जहाँ पे ये बड़ा वाज़ेह है कि जंगी कैदी जो है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। यही वजह है कि जब अभिनंदन यहाँ से गया तो उसने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे, पाकिस्तानी फ़ौज ने उसे बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट किया। ये जनीवा कन्वेंशन मैंने पहले कहा कि हम मानते हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदर ये जो सरायत है हमारे अंदर हुई ये सारी इखलाकियात वो हम रियासत मदीना से लेते हैं। वहाँ से हमें सिखाया गया कि कैदियों को कैसे ट्रीट करना है आपने। अयाज सादिक साहब ने, अगर ये किसी सूरत भी दुरुस्त स्टेटमेंट होती तो चले, फिर भी कड़वा घूंट करके इसको पी जाते। मैं तो ये कहता हूं कि अगर ये दुरुस्त होती तो चलें, फिर भी आपको एक पाकिस्तान के अपोजिशन में और फिर स्पीकर रहने के बाद ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी, अगर ये दुरुस्त भी होती तो। लेकिन क्योंकि ये स्टेटमेंट बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और उसकी मैं वजह बताता हूं। उसकी वजह यह कि जब हिंदुस्तान ने अनप्रोवोक्ड तमाम इंटरनेशनल कवानीन को खातर में ना लाते हुए, उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए हमारे ऊपर वो हमलावर हुए। हमलावर मीन एक, उन्होंने अपना जहाज़ के थ्रू एक पेलोड फेंका जंगल के अंदर, वापस गए। तो अगर टांगें कांपती होती अयाज सादिक साहब, तो अगले दिन हम उनके 2 जंगी जहाज मार गिराते। अगर टांगें कांपती होती तो हम उनके डिफरेंट जो उनके हमारे टारगेट थे उनको लॉक करके उनको पैगाम भिजवाते। अगर टांगें कांपती होती तो इमरान खान उनको ये पैगाम देते कि अगर आपने कोई अनप्रोवोक्ड हरकत की तो पाकिस्तान रिएक्शन करने का, रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, करेगा। अगर टांगें कांपती होती तो हम उनको बताते कि अगर आप 3 फायर करेंगे तो हम 7 या 9 करेंगे। और दूसरा मेरा आपसे सवाल है कि आपको बड़ा पता चल गया कि टांगें कांपती हैं, पाँव में बैठे हुए थे टांग पकड़ के। अब बैठे कहाँ थे जहाँ से आपको टांगें पकड़ने की आदत आपको पता चल गया? ये आदत आपकी क्यों नहीं जाती पाँव में बैठने की? आप किस जगह पे बैठे हुए थे जो आपको टांगें कांपने की फील हो गई? तो ये ज़रा कौम को बताइएगा कि क्या पाँव पकड़ के बैठे थे जो आपको टांगें कांपने का पता चल गया, या आपने वो इमरान खान साहब के लिए आप रुमाल पकड़ के खड़े थे, उनका पसीना साफ कर रहे थे आप बार बार, जो आपको उनके पसीना आने का पता चल गया? आपको शर्म आनी चाहिए। आप पे वो कहावत है, अब इसको कोई और तरफ ना समझ ले, ये पंजाबी की कहावत है तो मैं सुना रहा हूँ कि नानी ने खसम कीता माड़ा कीता, करके छड़ देता होर भैड़ा कीता। तो अयाज सादिक साहब, पहले ही जो आपने घटिया बकवास की थी असेंबली में वो काफ़ी थी। उसके बाद यू शुड शट योर माउथ। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देने के बहाने और गंद डाल रहे हैं, तो ये आपका मुनासिब नहीं। लेकिन आपकी स्टेटमेंट से हुआ क्या? आपकी स्टेटमेंट से मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी स्टेटमेंट से हमारे साथ ये जो बयानिया आपका लगातार हिंदुस्तान की प्रेस में चलता है, आपकी स्टेटमेंट से वही बयानिया जो है वो चलाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे बहादुर पायलट्स ने, हमारी फ़ौज ने अपनी जान पर खेलकर जो शान, जो इज़्ज़त, जो तकरीम इस कौम के लिए अर्न की, उसको मट्टी में मिलाने की नाकाम कोशिश जो है वो अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट के बाद इंडियन मीडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी की लहर है। ये मैं कोई एक चैनल आपको नहीं दिखा रहा, ये चैनल चेंज होते जाएंगे,
स्टेटमेंट्स वही रहेंगी। किस तरीके से वहाँ पे खुशी की लहर है कि वही बात जो मोदी कहते थे, वही बात जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान कहता था, और वही बात जो वो अपने शहरियों को बेचते थे अपनी हजीमत मिटाने के लिए, वही बात अयाज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट थी, उसने उनको हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे आर्मी चीफ के बारे में जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो इंडियन मीडिया किन हरूफ में प्रिंट कर रहा है मैं वो बोल भी नहीं सकता, मैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता आपके सामने अपनी ज़ुबान से, लेकिन आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि इनकी ये जो काले करतूत थे, हमने आपको बताया था कि इनका ये तमाम बयानियां बुनियादी तौर पर अपने टके बचाने के लिए है। ये अपने टके बचाने के लिए मुल्क की सलामती पर भी हमला करेंगे, ये अपने टके बचाने के लिए अपने आर्मी चीफ पे भी हमला करेंगे, ये अपने टके बचाने के लिए हमारी बहादुर अफवाज के अंदर डिवीजन करने की भी कोशिश करेंगे, जो इस बुज़दिल आदमी ने पहले की थी जब उस वक्त के आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब को इन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में उतारने की कोशिश की थी। उससे क्या हो सकता था, और बल्कि प्रैक्टिकली करने की कोशिश की थी। म्यूटनी हो सकती थी, फौज के अंदर बगावत हो सकती थी, और अगर एक दफ़ा किसी फौज के अंदर कामयाब बगावत हो जाए तो वो रुकती नहीं है, वो बार बार होती है। आप मुझे क्या बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप सीरिया से ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं? वो भी हमारी तरह के मुसलमान भाई हैं, वो हमारे बराबर के, हम उनसे आला या कमतर नहीं है। आप बताइए, क्या आप इराक से ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं? नहीं, वो भी हमारी तरह के हैं, हमारे बराबर के मुसलमान हैं। क्यों हाल हुआ इन मुल्कों का और अफ्रीका के अंदर बहुत सारे मुल्कों का आज जो हुआ है, क्या वजह बनी कि उन मुल्कों के अंदर इतनी टूट फूट हुई, वो अपना दिफा नहीं कर सके? एक वजह है सिर्फ, पाकिस्तान के पास एक प्रोफेशनल आर्मी है जो उन मुल्कों के पास नहीं है। और प्रोफेशनल आर्मीज में एक ही दफ़ा बगावत होने की ज़रूरत होती है। जब एक दफ़ा कोई बगावत करता है तो फिर पीछे से कोई और करता है, और पीछे से कोई और करता है, और प्रोफेशनल आर्मीज नहीं रह जाती, उन्हें फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान की आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चीफ से लेकर नीचे फौजी तक तमाम के तमाम एक लड़ी में परोई हुई, एक लड़ी में बंधे हुए डिफरेंट जो है एक पूरी इंस्टीट्यूशन जो है वो इकट्ठे परोया हुआ है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ ने ये जिस तरीके से उस टाइम के आर्मी चीफ को हटाया, अगर आप में ज़रूरत होती तो दिन दिहाड़े हटाएं। अगर हमारी हुकूमत ऐसी कोशिश करेगी तो वो भी गलत करेगी। आपको अवाम ने मैंडेट दिया है फैसले लेने का, दिन की रोशनी में फैसले लेने का। ये आप आर्मी से रिलेटेड सारे फैसले रातों को क्यों लेते हैं या छुप के क्यों लेते हैं? भले आपको मिलने जाना हो, भले आपको टांगें कांपती चेक करनी हो पाँव में बैठ के, या आपको कुछ करना हो, तो ये रात की तारीकी में आप क्यों करते हैं? भले माल रोड पे हमने जलसा करना है कि नहीं करना, इसकी ज़ुबैर साहब ने इजाज़त लेनी हो, मरियम बीबी का पासपोर्ट फाड़ना है कि नहीं, इस बात की इजाज़त लेनी हो, ये सारे काम रात की तारीकी में आप क्यों करते हैं? ये अभिनंदन हैं जिनको यहाँ से भेजा था, और आप में से कोई भी गूगल कर ले उस दिन हिंदुस्तान का मीडिया क्या लिख रहा था। उस दिन पाकिस्तान के बच्चे का मॉरल जो उनका स्टैंडर्ड था वो क्या था, और मोराल क्या था हम सबका। आप में से कितने सारे लोग अपने आप को ज़मीन से 2-2 फुट ऊपर फील कर रहे थे अल्लाह के रहम से, अल्लाह के करम से? आप में से कितने दोस्त थे जो बड़े फ़ख्र से उस दिन घर वापस गए थे? मुझे नहीं समझ आई कि अयाज सादिक जैसा इंसान, जिसको इस कौम ने स्पीकर बनाया, एक इतनी अहम पोजीशन दी, एक इतनी इज्जत से नवाजा, और उसकी जिसकी ट्रेनिंग है कि क्या बात करनी है फ्लोर पे, क्या नहीं करनी, जो कस्टोडियन रहा है उसका, आल्दो कि वो पहले जब इलेक्शन हुआ था तो आपके सामने है कि वो धांधली के वोट से जीत के आया था। तो जब धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे तो तब इसी तरह के बौने, इसी तरह के घटिया लोग जीतकर असेंबलियों में पहुंचेंगे। आप असेंबली में पहुंचने से मुअज़्ज़ज़ नहीं हो जाते, आपको अपने किरदार से भी मुअज़्ज़ज़ रहना पड़ता है। ये मैं आपको तमाम मीडिया इनका जो है, इसकी कल की जो शह सुर्खियाँ वो एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, जो इन्होंने पाकिस्तान की कौम के साथ भोंडा मजाक करने की कोशिश की। अब मैं आता हूँ, ये बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं आता हूँ आपकी तरफ।
انہوں نے جو بات کہی کہ پاکستان نے پریشر میں آ کے یہ فیصلہ کیا، میں ان کو بتاتا ہوں کہ ہماری قوم پریشر میں فیصلے کرتی ہے یا کس طرح کے ہمارے ڈیسیجنز ہوتے ہیں۔ یہ قوم کا ایک بیٹا تھا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے درجات بلند کرے، سپاہی مقبول۔ آپ تو ادھر پاؤں میں بیٹھے تھے نا، ٹانگوں میں بیٹھے تھے پاؤں پکڑ کے، ایاز صاحب یہ دشمن کی ٹیریٹری میں تھے، یہ مخالف فوج کے پاس تھے، پکڑے گئے تھے جنگ کے دوران، ان کی زبان کاٹ دی گئی تاکہ اپنے ملک کے خلاف کچھ بولیں، یہ نہیں بولے، ایک لفظ نہیں بولے، زبان کٹوا دی۔ تمام تشدد جو تھا وہ سہ لیا، جنیوا کنونشن کی کھلم کھلا پامالی کی گئی، جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ہر چیز اپنے اوپر سہ لی، لیکن اپنے ملک کے کسی راز، اپنے ملک کے خلاف زبان نہیں کھولی۔ اور آپ نے نواز شریف کے چند ٹکے بچانے کے لیے اس کی بیٹی کا دیا ہوا بیانیہ بول کے، جس کو کل بدقسمتی سے رانا ثناء اللہ نے دوبارہ ری انڈورس کیا، ان کو بھی اس بات پہ شرمندہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا۔ آپ نے اپنی ہی ملک کی اسمبلی میں کھڑے ہو کے اور ایک سچ نہیں بلکہ ایک جھوٹا اور بونڈا الزام لگایا۔ جب وہ چھوٹ کے واپس آئے تو انہوں نے سپاہی مقبول مرحوم نے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنے کے لیے دوبارہ رپورٹ کی یونٹ کو آ کے، بیکاز اس کی فوج ہی اس کا اوڑھنا بچھونا تھا، پاکستان کی حفاظت ہی اس نے سیکھی تھی، وہی اس کی آخری یادداشت تھی جس کے لیے اس نے دوبارہ جا کے رپورٹ کیا۔ یہاں پر بڑی باتیں ہوئیں کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو قوم کے لیے ضروری ہیں کہ انہیں پتہ ہو۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایاز صادق صاحب کو تو شرم نہیں آئے گی، لیکن بہت سارے اور لوگوں کے بھی بولے ہونے کا چانس ہے، کیونکہ ریاست کو عمل کرنا پڑے گا اپنی اسٹریٹجی پہ، اب ریاست کو حرکت میں آنا پڑے گا، لیکن کیونکہ جن لوگوں کو بولا کیا جا رہا ہے وہ بھی ہمارے پاکستانی اور ہمارے بھائی ہیں، تو ایک کاوش اس پریس کانفرنس کے تھرو کرتے ہیں ان کے ضمیر جھنجھوڑنے کی کہ شاید وہ باولے ہونے سے پہلے بچ جائیں اور مزید لوگوں کو باولا نہ کریں۔ یہ کرنل رضا بابر، انہیں کرنل بابر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تصویر شاید واضح نہ ہو، ویل چیئر پہ ہے، یہ دونوں ٹانگیں کٹ چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود دشمن کے ساتھ جنگ لڑی۔ ایاز صادق، ہمارے فوجی، ہمارے آرمی چیف، ہمارے جوانوں کی ٹانگیں کاپتی نہیں ہیں، ہم اپنی ٹانگیں کٹوا دیتے ہیں ضرورت پڑے تو۔ یہ جو قوم ہے ان کی ٹانگیں کاپتی نہیں ہیں، ضرورت پڑے تو ہم انہیں کٹوا دیتے ہیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کو اس دن میں نے کہا تھا سیاست کرنی ہے، عمران خان مرد کا بچہ کھڑا ہے نا میدان میں، آپ لوگوں کو این آر او نہیں دے رہا، ہم اس کے سپاہی کھڑے ہیں نا لبیک کہنے کے لیے، اب ہمارے ساتھ سیاست کریں۔ آپ کو ہماری گورننس سے مسئلہ ہے، اعتراض کریں۔ آپ کو لگتا ہے حکومت ٹھیک نہیں کر رہے، اعتراض کریں۔ عوام کے پاس جائیں کہ یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے خلاف احتجاج کریں۔ آپ کے پاس اسمبلی میں بھی بہت برے نمبر نہیں ہیں، عدم اعتماد لے آئیں، ہمارے ممبرز کو رجوع کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے پہ ریزائن دے دے۔ آپ سیاسی کام کریں، اگر آپ ایک سیاسی جماعت ہیں تو آپ ہمارے ساتھ سیاست کریں۔ یہ کس رخ پہ چل پڑے ہیں آپ کو خیال نہیں ہے کہ اس سے کیا نقصان ہوگا؟ یہ میجر کسی کو یاد ہے؟ ان کی بیگم اور بچہ کسی کو یاد ہے جب ان کی باڈی ریسیو کی گئی تھی؟ یہ آپ کو بیان دینے سے پہلے جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہیں یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ آپ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ آپ صرف آرمی چیف اور ڈی جی کو ٹارگٹ کریں گے، آپ میوٹنی کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ آرمی کے رینک اینڈ فائل کے اندر ڈیفرنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ پرپز آپ کا یہ ہے کہ بغاوت ہو، یہاں پر کسی قسم کی ہلچل مچے اور آپ کا احتساب ختم ہو۔ آپ نے تو یہ بھی پیغام بھیجا کہ آپ نے مارشالہ لگانی لگا لیں، ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔
آپ کو صرف ایک مقصد ہے آپ کا صرف کہ کسی طریقے سے آپ کا احتساب بچ جائے. کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو اپنے چھوٹے بھائی کو شہید ہونے کے لیے بھیجیں گے؟ کتنے پیسے آپ کو دیں تو آپ یہ سودا کریں گے؟ کتنی مائیں ہیں جن کو ہم پیسے دیں کہ اپنا بچہ بھیج دیں اور پھر وہ دوسرا بھیجنے کو بھی تیار ہو؟ یہ آپ کے حسن اور حسین پہ تو پاکستان کا لا نہیں امپلیمنٹ ہوتا. آپ نے حکومت یہاں کرنی ہے, بچوں نے وہاں رہنا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ مائیں جو اپنے بچے بھیجتی ہیں, ایسے بچے جن کو ابھی جی بھر کے دیکھا نہیں ہوتا ماں نے, یہ کس وجہ سے بھیجتی ہیں؟ صرف ایک وجہ سے کہ اس وطن عزیز کی کسی طریقے سے ہم حفاظت کر سکیں. 1947 سے ہمارے وجود کو برداشت نہیں کیا جاتا. ہمیں 1971 میں 2 لخت کیا گیا. اب ہمارے مزید ٹکڑے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس کی ایک ہی طریقہ ہے بچنے کا کہ ہماری پروفیشنل آرمی انٹیکٹ رہے. حکومت عمران خان کی ہو, حکومت کسی کی بھی ہو, جب تک ہماری آرمی انٹیکٹ ہے انشاءاللہ ہمیں دفاع کا مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اوپر آپ کو ایک محب وطن لیڈر چاہیے جو آرمی جب جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہو تو اس کی آواز شیر بن کر UN کے اندر گونجے, وہ پاکستان کا پیغام پوری دنیا کو پہنچائے, اس کو پرچیاں نہ پڑھنی پڑے, وہ پسینے اور ناک صاف کر کے وہی منہ پہ نہ مل لے اپنے. کیا لیڈر ہے آپ کا, کیا باتیں کرتے ہیں آپ کا تو بری باتیں ہو جاتی خدا کی قسم. اب آپ کو سمجھ آتا ہے یار صادق صاحب میرا آپ کو کیا کیا کہنے کو دل کر رہا ہے, لیکن میں ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہوں. یہ ہوتی ہے احساس ذمہ داری اور برداشت. میں پنجابی ہوں, میں تینوں وہ کچھ کہاں کہ تیرے کنا چاگ لگ جائے, پر میں ریسٹرین کا مظاہرہ کر رہا ہوں کہ ذمہ داری ہے. میں پرائم منسٹر آف پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اس حکومت کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. گدھے انسان تمہاری بھی کوئی ذمہ داری تھی. سو کہنے کا آپ کو صرف یہ مطلب ہے کہ ان 2 ہمارے بہادر پائلٹوں نے اس دن جس شان سے ہمارا جھنڈا اوپر کیا, دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم مشکل حالات میں ملک ہیں. میں دفاعی انداز سے کہہ رہا ہوں, ہمارے اوپر ایک مخالف ملک کا اٹیک نہیں ہے, بہت سارے ملکوں کا, اور آپ کو پتا ہے, آپ سب کو بھی پتا ہے, آپ کوئی PTI کا سپورٹر ہوں یا نہ ہوں, آپ سب کو اس بات کا پتا ہے کہ ہمارے پہ بہت سارے ملکوں کی آنکھیں ہیں. بڑے کم موقع ہمیں ملتے ہیں جب ہم ان سب مخالف ملکوں کے اگینسٹ بھی بڑی شان سے آگے نکلتے ہیں. وہ ہمارا ایک دن ہے جو ہماری تاریخ کا سنہری دن ہے, جس میں نہ صرف ہم نے میدان مارا بلکہ پوری قوم نے ریاست مدینہ کے اصولوں پہ چلتے ہوئے ایک جنگی قیدی کے ساتھ UN کنونشن جو تھی اس سے بہتر سلوک کر کے اقوام کو دکھایا کہ پاکستان ایک پیس لونگ کنٹری ہے, جس کو آپ نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. میں اب صرف ختم کرتا ہوں آخری بات کر کے. ہمیں پتا ہے کہ آپ کو NRO چاہیے, ہمیں پتا ہے کہ اگر آپ کو NRO نہ ملا تو آپ پاکستان کی سلامتی پہ حملہ آور ہو گئے ہیں, اور آپ مزید بھی ہوں گے. وہ ادھر بتا رہا ہے کہ میں جو ٹاماہاک یا کروز میزائل تھا وہ کندھے پہ رکھ کے لے کے آیا تھا بلوچستان سے, اور میں نے ری انجینئر کروایا تھا. اے بھائی جی, یہ بریانی نہیں سی, یہ پائے نہیں سی گے ایتھے پھجے دے جڑے تسی بہ کے بنوائے سن. یہ میزائل دا نا ہے نواز شریف صاحب, سائنٹسٹ بناتے ہیں. آپ کو یہ شرم نہیں آ رہی کہ آپ وہاں بیٹھ کے کہہ رہے ری انجینئر کیا, ریورس انجینئر کیا, تاکہ کل کو اگر ہمیں کوئی آرڈر ملے ان کو بیچنے کا یا کوئی ٹیکنالوجی, مجھے نہیں پتا کہ ہم اسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیگلی کہ نہیں, لیکن اگر کسی ایسی سٹیج پہ کوئی ایسی بات ہو تو ہمارے اوپر یہ کلیم آ جائے کسی ملک کا کہ یہ تو آپ نے ہماری ٹیکنالوجی چوری کی ہوئی ہے. تو یہ جو روش اوپر سے شروع ہوئی ہے ملکی, جو آپ کے پاس ایک پریویلیجڈ انفارمیشن ہوتی ہے اس کو دینے کی, اور ہمارے شہیدوں کی قبروں کی اور ہمارے غازیوں کی جو کٹی ہوئی ٹانگیں ہیں ان کی توہین کرنے کی یہ جو روش شروع ہوئی ہے, اس کو اب بند ہونا چاہیے. انف از انف. آپ کو اب اپنی بکواس بند کرنی چاہیے. ریاست تو اپنی ذمہ داری اب پوری کرے گی, لیکن میں آخری بار نون لیگ کے ووٹر سے یہ التماس کرتا ہوں, آپ بھی میری طرح محب وطن ہیں,
مجھے پتا ہے آپ بھی ملک پہ اپنی جان، ہر چیز، جان مال بچے اولاد سب کچھ نچاور کرنے کو تیار ہوں گے. میری آپ سے دست بدست یہ گزارش ہے کہ ان لوگوں کو جو اپنے ٹکے بچانے کے لیے، ان کی کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے، ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہاں کوئی عورت کا خیال نہیں. عائشہ حد بھی تو عورت تھی، جن کو ماڈل ٹاؤن میں گولیاں ماری وہ بھی تو عورت تھی. یہ نواز شریف کہتا ہے مجھے کارگل کا پتہ نہیں تھا. اگر آپ کو کارگل کا پتہ نہیں تھا تو پھر آپ بیان کیسے دے رہے تھے کہ ہمارے فوجی کہہ رہے ہیں اسلحہ نہیں بھیجنا تو کھانا بھیج دو؟ یہ نواز شریف کا بیان تھا. کیا پاکستانی قوم اتنی گری ہوئی ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو جو لڑ رہے ہیں انہیں اسلحہ نہ دے سکیں؟ میں ٹرکی پہلی دفعہ گیا تو ٹرکی کے لوگوں نے میری بہت عزت کی. میں آپ کے سامنے مانتا ہوں اس وقت مجھے تاریخ کا اتنا پتہ نہیں تھا. جب میں نے ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ ہماری دادیوں اور نانیوں نے اپنا زیور بیچ کے سلطنت عثمانیہ کو بھیجا تھا، ان کی عثمان امپائر کی آرمی کو، کہ وہ جنگ لڑ سکیں. ہم وہ قوم ہیں جو اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو اپنے فوجیوں کو ہم کھانا نہیں بیچ سکیں گے؟ یہ بے وقوف آدمی بیان دیتا ہے باہر جا کے، اور دوسری طرف کہتا ہے مجھے کارگل کا نہیں پتا. یہ وہی حکومت ہے جو کہتی ہے ہمیں ماڈل ٹاؤن کا نہیں پتا. نہ تمہیں کارگل کا پتا نہ تمہیں ماڈل ٹاؤن کا پتا ہے. حکومت تم امن لینے کے لیے کرتے تھے. اس کے بعد جو میں ایک اور آخری بات آپ سے کہہ دوں، آخری بات کروں گا، سیاست کریں بغاوت نہ کریں، ورنہ ریاست جانتی ہے بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سیاست کریں بغاوت نہ کریں. سیاست کریں ملک کی سلامتی پر حملہ آور نہ ہو. سیاست کریں منافقت مت کریں. سیاست کریں ہندوستان کی زبان مت بولیں. سیاست کریں عمران خان اور ان کی پارٹی کھڑی ہے سامنے، بالکل آپ کے ساتھ پوری آئے گی سیاست میں. جیسے ہم نے آپ کو ٹکے ٹوکری کر دیا، آپ ہی کہتے تھے نا یہ منہ اور مسور کی دال. آپ کہتے ہیں کہ ٹانگیں کانپتی ہیں، ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں جو جدہ جاتے ہیں اگریمنٹ کر کے. ٹانگیں ان کی کانپتی ہیں جو یہاں بیمار بنتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں باہر. آخری آپ کے جو بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری میں آپ کی لیڈرشپ ہے ان کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سب محب وطن پاکستانی ہیں، ان سے بچیں. یہ وہ وائرس ہے، اگر آپ کو لگ گیا آپ اپنے ہی ملک کے خلاف بیانیاں دیں گے. میری آپ سے دست بدست گزارش ہے کہ ان کے اس ملک دشمن بیانیے سے بچیں. جی یہ بتائیے گا کہ بات کر رہے ہیں لیکن جو بیان فواد چودھری صاحب نے دیا ہے انڈین میڈیا اس کو بھی اٹھا رہا ہے اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بیان جو ہے ان کا یونائٹڈ جائیں گے. کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ الزام لگا رہی تھی انڈین گورنمنٹ. جی آ گیا مجھے. اگر آپ اسے غور سے سنیں تو وہ پلوامہ کے اندر جو ڈپلومیسی کی ہم نے، جو پلوامہ کا ایک جھوٹا ہمارے اوپر اٹیک، جو کہ ہم نے بار بار بتایا کہ فیک آپریشنز ہوں گے، فیک چیزیں پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی، تو وہ جو ڈپلومیسی کی انہوں نے اس کی بات کی کہ جو پاکستان نے اس میں ڈپلومیسی کے اندر، اور انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے اسی ٹائم اپنے آپ کو کریکٹ کیا. اگر آپ دیکھیں انہوں نے کوئی اگلے دن ان کو خیال نہیں آیا، سٹیٹمنٹ کے دوران انہوں نے اسی ٹائم ایکسپلین کیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ اس ڈپلومیسی جس طریقے سے ہم نے جو ہندوستان کا نیریٹو تھا اس کو پوری دنیا میں رد کیا، اور جو سچ تھا وہ سامنے لائے کہ پاکستان کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ جو بات کر رہے تھے وہ ایک پاکستانی کے طور پر اپنے احساسات بتا رہے تھے. جب پاکستان پہ ہندوستان حملہ آور ہوا تو ہم نے کس طریقے سے ان کے 2 جہاز مار گرائے، وہ اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. جی سر. دیکھیے میں بہت جونیئر ہوں کہ میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں. میں اپنی سیاسی ہیرارکی میں بہت جونیئر ہوں اس پہ. یہ انہوں نے اتنا بڑا مسئلہ ہماری ریاست کے لیے، پاکستان کے لیے کھڑا کر دیا کہ اس میں جو ہمارے سینئر ترین لوگ ہیں انہیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اور اس کا حل نکالنا پڑے گا. کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ یہ ہمارے ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ وہاں
ان کے اندر انتشار ہو اور اس کا یہ فائدہ اٹھائیں جس کا ایسا نقصان ہمیں خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ ہماری سلامتی داؤ پہ لگ سکتی ہے. تو اس کے اوپر سینئرز کے مراد میرے پرائم منسٹر ہیں, ہماری سینئر ترین جو 4-5 ہماری لیڈرشپ ہیں وہ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری عسکری قیادت ہے. میں تو کہوں گا ہماری سینئر ترین جوڈیشری بھی ہے, کیونکہ ہم سب محب وطن ہیں. ہم سب کو سوچنا ہے کہ اب جس دلدل میں یہ ہمیں پھینک رہے ہیں, یہ ہمیں پش کر رہے ہیں, اس میں سے ہم نے آگے کیسے موو کرنا ہے. ان لوگوں نے یہ جو ریاست کے خلاف بیانیہ, کیونکہ دیکھیے پاکستان آج کے دن تک اگر آپ دیکھیں تو جتنی آزادی یہاں بات کرنے کی شاید کہیں اگر نہ ہوتی تو یہ باتیں کرتے, اگر نہ ہوتی ہو تو یہ پارلیمنٹ میں بات کی, اگلے دن انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں بات کی, رات ندیم ملک کے پروگرام میں رانا ثناء اللہ دوبارہ انڈورس کر رہا ہے, شاہ نواز رانجھا جو ہے وہ بیٹھا ٹیلی ویژن پہ کہہ رہا ہے, وہ بھی اسے انڈورس کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ آزادی رائے ان کو اور کتنی چاہیے. یہ آزادی رائے وہاں تک رکھے نا جہاں تک ملکی سلامتی متاثر نہیں ہوتی. تو آزادی رائے بھی ہے, جمہوریت بھی ہے, ان کو آج کے دن تک ان کو جلسہ کرنے سے کوئی نہیں روک رہا, لیکن ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جلسے سے کسی کو روکنا چاہیے, لیکن ہر ملک آزاد ہے اپنا کوڈ آف کنڈکٹ بنانے میں. پاکستان کو بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنانا پڑے گا اور اس پہ سختی سے عمل کروانا پڑے گا. ریاست کو اس پہ سوچ وچار ہوگی اور انشاءاللہ آپ سے شیئر بھی کی جائے گی. دیکھیں میں ایک ڈیموکریٹک ہوں, ایک ڈیموکریٹک معاشرے پہ یقین رکھتا ہوں. میں لوگوں کو گولیاں مارنے پہ یقین نہیں رکھتا. ہاں, قانون کے مطابق جو سزا لا آف دا لینڈ بنتی ہے وہ بالکل ملنی چاہیے. آپ کی بنتی ہے تو آپ کو بھی ملنی چاہیے. آپ کی میرا خیال سزا اس ٹائم میں یہ تجویز کروں گا کہ آپ کو اردو ادب مزید پڑھنا پڑے گا, 2 کتابیں نہیں, کیونکہ باولے کے بہت سارے اور مطلب ہیں, وہ دونوں بھائی اکٹھے پڑھیں گے. تو آج کی آپ کی سزا یہ ہے کہ چند کتابیں اور پڑھیں. آخری سوال جی. میں آتا ہوں میڈم. لگنا چاہیے. آپ نے بھی ایک بیان دیا تھا حالیہ اس پر قائم ہے کہ جو رات ملاقات ہوئی, باقی تصویریں تو آپ دکھاتے ہیں, اس کی بھی آپ کے پاس تصویریں موجود ہیں. آپ نے کہا بھی تھا کہ مریم کی جو رات ملاقات ہوئی ایجنٹ سے, وہ تصویریں کب دکھائیں گے آپ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس تصویریں موجود ہیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی آج کل یادداشت کم ہے, میری طرح میری بھی تھوڑی کم ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے آپ کا, اور آپ اپنے خود ساختہ قسم کے سوالات بنا کے ان کا خودکش بمباری آپ کرنا شروع ہو گئے ہیں. میں نے کبھی تصویروں کا کوئی ذکر نہیں کیا, اور یہ سوال آپ ہی نے پچھلی پریس کانفرنس میں پوچھا تھا, پچھلی سے پچھلی میں, اور اس کا میں نے جواب دیا تھا جب آپ نے کہا تھا کہ ان کا کب جواب دیں گے. جی اس کے بعد اگلی پریس کانفرنس میں اس کا جواب بھی دیا تھا. میں سادہ ہوں پر اتنا نہیں. جی دیکھیے, میں نے جیسے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا کہ پاکستان کی تاریخ نے پہلے ایسا چیلنج نہیں دیکھا. پاکستان میں کبھی کسی نے ریاستی سلامتی کے بیانیے کے اوپر یا ریاستی سلامتی کے اوپر کوئی ایسا حملہ آور نہیں ہوا. یہ اداروں کا تصادم کرانے کی کوشش پہلے کبھی نہیں کی گئی. یہ پہلا چیلنج ہے. اور دوسرا بڑا چیلنج ہے کہ کرپٹ ٹولہ کر رہا ہے, جو گندے ہوئے ہیں کرپشن کے اندر, جن کے تمام مقدمات, ابھی تو آپ کو ایک اور خبر دیں گے, چند دنوں میں آپ کو مل جائے گی کہ محترمہ مریم صاحبہ کا ایک اور بہت بڑا اپنی فیملی کے اندر کرائسس بلڈ ہو رہا ہے, جس میں ایک کیس ان کے ماموں کے بیٹے پہ ہوا جو اصل میں ان کے چچا کے بیٹے پہ ہونا تھا, جس میں شدید خلفشار ہے ایک دوسرے کے اندر. تو اس طرح کے تو ان کے معاملات ہیں. لیکن اب یہ ریاستی بیانیے کے اوپر آ کر ملک مخالف بیانیے پہ اس میں سے نکل رہے ہیں. یہ ایک کشیدہ مسئلہ ہے, اس کا انشاءاللہ بہتر حل
हमारी जो टॉप लीडरशिप है निकालेगी। आखिरी सवाल जी। देखिए बात ये है, अंसारी साहब आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फवाद चौधरी ने पहली बात तो अपने मुल्क के खिलाफ कोई बात नहीं की। पहली बात, अपनी मुल्क के चेहरे पर किसी किस्म की मट्टी फेंकने की कोशिश नहीं की। पहली बात, अगर आप उनके बयानिए को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ भी लें, पहली बात तो राइट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने अपनी उसी स्पीच में एक्सप्लेन भी किया, लेकिन अगर किसी को शौक भी हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझने का, तो उसको हिंदुस्तान इस सूरत एक्सप्लॉइट कर सकता है कि पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट थी। अब फवाद चौधरी ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ की टांगें कांप रही थी जब धमाका किया, एटमी धमाका किया, या नवाज शरीफ बाथरूम में छुप गए थे। हमें ये भी पता है कि कौन कौन सिक्योरिटी ना मिले तो कहाँ कहाँ छुपता है, ये हमें भी पता है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा। फवाद चौधरी ने जो बात की वो उन्होंने हमारी सफारती कोशिशों की थी। फवाद चौधरी इस मुल्क के एक बेहतरीन सियासतदान है, एक बेहतरीन डेमोक्रेट हैं, और आप सबको उनकी जो मीडिया के अंदर उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके मोतरफ हैं। फवाद चौधरी किसी सूरत कोई गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते, आपको पता है। उनका जो बयान है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सफारती कामयाबी थी और जिस तरीके से हमने अनकवर कर दिया, उस ट्रुथ को हमने दुनिया के सामने रख दिया जो असल था, और उसके बाद जो 2 जहाज़ गिराए वो उस कामयाबी की बात कर रहे थे। इसलिए उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए जिसमें उन्होंने कहा आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। कौन सा चैनल? ग्रीन चैनल। ग्रीन आपके लिए क्या कहना बता दो। वेलकम कर दें। ये केबल पे है चैनल? नहीं अभी ऑन एयर है। अच्छा हो गया है? हाँ जी हो गया, तो आए सही हो गया। आए पाकिस्तानी है जी पाकिस्तान। कल पाकिस्तान के खिलाफ ना कोई खबर ठोक रहा है कहण जी गिल साहब ने एंडोर्स किया, देख लेना। आई एम बिलोंग टू जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ग्रीन न्यूज़ को वेलकम करते हैं। मीडिया के फलने फूलने का पूरी सोसाइटी को फ़ायदा होता है, सिर्फ जर्नलिस्टिक कम्युनिटी को